کہ میرے آقا आओ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر سجاتے سجاتے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا توجہ۔ آج ہماری بے چینیوں کا علاج کیا ہے؟ ہماری بے قراریاں کہاں سے دور ہوں؟ کون دور کرے گا؟ یا ہمارے افلاس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ آؤ بارگاہ صدیق اکبر میں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں کے دن اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے، عین اتفاق اسی وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر آئے، حضرت ابو بکر سے پوچھا ما بک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا ہوا تمہیں، اس وقت کیوں آئے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ بھوک کی شدت نے مجھے یا رسول اللہ باہر نکال دیا گھر سے۔ توجہ چاہتا ہوں، بھوک کی شدت ایسی ہے یا رسول اللہ باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر آگے گزرے تھے، حضرت عمر بھی مل گئے اسی وقت، ان سے بھی رسول اللہ نے پوچھا کہ اے عمر اس وقت تم کیوں آئے؟ انہوں نے کہا شدت بھوک کی ایسی ہے یا رسول اللہ ہم باہر آ گئے۔ یہ تو سنیے آپ، یہ حدیث موجود ہے، اور پھر میرے آقا انہیں ایک باغیچہ لے گئے، لیکن یہ دونوں صحابہ بھوک لگی ہے تو گھر سے باہر کیوں نکلے؟ حضرت ابو بکر سے پوچھو، حضرت عمر سے پوچھو، وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جب بھوک زیادہ لگتی اور گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہم جمال مصطفیٰ دیکھ کر بھوک مٹا لیتے، حضور کے چہرے کو دیکھتے ساری بھوک ختم ہو جاتی۔ ہماری افلاس، ہماری غربت کا علاج وہی طرف ہے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ میرے عزیزو جانا تو یہ طلب لے کر کے جانا کہ آقا آپ کا دیدار ہو جائے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ منظر کیسا تھا جس کو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شعر کا مصداق سنیے، جب وہ بے حجاب ہو گئے، جب وہ بے حجاب ہو گئے، آخری وقت تھا ظاہری زندگی کا میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں اس وقت نہیں آیا کرتے تھے جب علالت بہت بڑھ گئی، بیماری بہت بڑھ گئی۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی دن تک مسجد نبوی تشریف نہیں لائے، اور اس زمانے میں حضرت ابو بکر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق ایک وقت نماز پڑھا رہے تھے، مغرب کی اذان ہو چکی ہے، سارے صحابہ صفیں باندھ چکے ہیں، 3 دن سے زیادہ ہو چکا تھا، صحابہ نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، اور ان صحابہ کا حال یہ تھا بے قراری، بے چینی اتنی کہ جب تک حضور کو دیکھتے نہیں تھے وہ گھر جاتے نہیں تھے۔ ان کے حال تو ایسے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کئی صحابہ ایسے تھے کہ وہ پلک بھی نہیں جھپکتے تھے جب حضور کو دیکھتے رہتے، اور حضور نے ایک صحابی سے پوچھا بھی کیوں اتنا غور سے دیکھتے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کے علاوہ دنیا میں دیکھنے کی ہے ہی کیا؟ ایک صحابی ہے، یہ بھی بخاری شریف میں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جانتے ہو صحابی نے کیا دعا کی؟ اے اللہ میری آنکھوں کو نابینا کر دے۔ کوئی دعا ایسے مانگتا ہے، کوئی دعا ایسے مانگتا ہے، انہوں نے دعا کی اور دعا قبول بھی ہو گئی، وہ نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے۔ صحابہ نے آ کر کے ان سے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ وہ صحابی کہتے ہیں حضور کے بعد پھر یہ آنکھیں کس چیز کو دیکھیں گی؟ کوئی دنیا میں ایسی چیز ہے جو دیکھنے کے قابل ہو؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ صحابہ نے جب دیکھا تھا میرے آقا کو تو یہی پکار کر کہا تھا۔ حسان بن ثابت مشہور شاعر رسول ہیں، کہتے ہیں آپ سے زیادہ حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ اگر حسان بن ثابت کو کوئی یہ کہتا، ہو سکتا ہے آپ نے نہیں دیکھا، آپ تو مکہ میں رہتے ہیں، کہیں اور ہوں گے، آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ پہلے مصرے میں انہوں نے اتنا ہی کہا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، آپ سے زیادہ حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ سوال کوئی یہ کر سکتا کہ تمہاری آنکھ نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا، کہیں اور ہوگا؟ دوسرے مصرے میں جواب دے دیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حقیقت تو یہ ہے آپ سے زیادہ حسن والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ صحابہ کا عقیدہ تھا۔
وہ حسن جب وہ بے حجاب ہو گئے. اسی پر تو صحابہ کی زندگی تھی. بات توجہ, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چل رہے ہیں. صحابہ صفیں لگائے کھڑے ہیں. مغرب کی اذان ہو چکی ہے. صدیق اکبر نماز کے لیے ہر نماز کے وقت صحابہ حضور کی حجرے کی طرف دیکھتے تھے. اب کھلے گا تب کھلے گا. 3 دن ہو گئے حضور کا حجرہ کھلتا نہیں تھا. یہ آخری وہ ایام ہے میرے آقا کی زندگی کے, ظاہری زندگی کی. اور وہ مغرب کی نماز ایسی کہ صحابہ صفیں باندھ کر نماز کے لیے رکعت باندھ رہے تھے. اسی اسنا میں حضور کا حجرہ کھل گیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجرہ کھلا, پردہ ہٹا. حضور اپنا چہرہ مبارکہ باہر نکال کر صحابہ کی صفیں دیکھنے لگے. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف. سب صحابہ قبلے کی طرف. آج بھی جائیں آپ مسجد نبوی, حضور کا محراب اس طرف ہے تو حضور کی جالیاں, جو حضور کا حجرہ تھا آپ کے بائیں نظر آئے گا. قبلہ سامنے ہے, حجرہ بائیں ہے. بخاری کی حدیث ہے سارے صحابہ حضور کے حجرے کی طرف دیکھ رہے تھے حالت نماز میں. اور پھر صحابہ یہ کہتے ہیں فَحَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنْ, ہمیں یہ گمان ہو گیا کہ ہم سب جو ہے اچھل کود کرنے والے, رقص کرنے والے, وجد میں آنے والے. اور اس کے بعد وہ صحابہ کہتے ہیں حضور کو ہم دیکھ رہے تھے کأن وجہہ ورقۃ مصحف. ایسا لگ رہا تھا میرے آقا کا چہرہ جیسے قرآن کا صفحہ ہو, قرآن کا صفحہ ہو. اور صحابہ دیکھتے رہ گئے. آج تک کسی ملا نے یہ نہیں کہا کہ وہ صحابہ کا قبلہ بدل گیا تھا تو نماز ٹوٹ گئی. چہرہ پورا کا پورا بدلا تھا. قبلے سے بدل کر کے میرے آقا کے حجرے کی طرف دیکھ رہے تھے صحابہ. کسی نے نہیں کہا, بخاری کو نہیں کہا, مسلم کو نہیں کہا کہ ایسی حدیث لائے ہو کہ صحابہ پورے کے پورے بدل گئے تھے. ہاں, بریلی والے نے اس کا جواب دیا, بریلی والے نے جواب دیا ہے. وہ جواب اتنا شاندار دیا ہے وہ عقیدہ بن گیا. اور اسی لیے میں کہتا ہوں بریلی والے کا عقیدہ خود کا نہیں ہے, وہ صحابہ کا عقیدہ, وہ صحابہ سے لیا ہوا ہے. بریلی والا کیا کہتا ہے, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, ارے کعبے کا کعبہ دیکھو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف حالت نماز میں صحابہ دیکھ رہے ہیں. آپ کی توجہ ہے, ہم حسن مصطفیٰ پہ بات کر رہے ہیں. اور اسی لیے کتاب شفا شریف میں یہ فرمایا گیا کہ جب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا, سالوں تک غلہ نہیں آ رہا تھا اور انہوں نے پہلے جمع کر لیا تھا, اور وہ غلہ جب تقسیم کرتے تھے ایک بار ایسا ہو گیا کہ غلہ ختم ہونے کو آ گیا, ابھی 3 مہینے باقی تھے فصل آنے کو. انہوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ اب اس پوری رعایا کو غلہ کیسے تقسیم کیا جائے. رب نے حکم فرمایا پوری رعایا کے درمیان جا کر اپنا چہرہ کھول دو. اور یوسف علیہ السلام مجمع میں آ کر اپنا چہرہ کھولتے, ان کا حسن دیکھ کر لوگوں کی بھوک مٹ جاتی. یہ حسن یوسف کی بات ہے, یہ حسن یوسف کی بات ہے. اور اس کے بعد آؤ جمال مصطفیٰ کی بات. یہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر بھوک نہیں مٹتی, صرف بھوک نہیں مٹتی. صحابہ تو کہتے ہیں ہماری زندگیاں آپ کے لیے, ہماری اولاد آپ کے لیے, ہمارے ماں باپ آپ کے لیے, بلکہ قربان ہونے کو ہر سر تیار نظر آتا ہے. بھوک مٹانا اپنی زندگی کی ضروریات, لیکن جان دینا یہ اور معاملہ. حسن دیکھ کر جان دینے کی بات ہوتی. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ سنا ہے ایک کافر کی موت, بدبخت کی موت جب آتی ہے تو اس کی روح نکالنے کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے, اور ایک مومن صالح عاشق مصطفیٰ کی روح نکالی جاتی ہے تو سکون کے ساتھ وہ دنیا سے جاتا ہے. کیا اس کی کوئی اصل ہے آپ کے پاس؟ امام اعظم نے کہا کہ جاؤ سورہ یوسف پڑھو, سمجھ میں آ جائے گا. وہ سورہ یوسف پورا پڑھ کے آیا, اس میں موت کا کہیں ذکر ہی نہیں. وہ آیا اور کہنے لگا کہ اس میں تو کہیں ایسا ہے نہیں کہ بدبخت کی روح الگ نکالی جائے گی اور مومن صالح کی روح الگ نکالی جائے گی. کہا پھر پڑھ کر کیا؟ پھر پڑھ کر کے آیا, کہیں ذکر نہیں ہے. آپ نے پوچھا پھر پڑھا کیا؟ اس نے کہا یوسف و زلیخا کا واقعہ پڑھا, پورا یوسف و زلیخا کا واقعہ پڑھا. کہا کیا واقعہ پڑھا؟ کہا یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے اور زلیخا ان پر فدا ہو گئی تھی. عورتیں جب تانا دینے لگی شہر کی, زلیخا نے ایک دعوت کی اور اس میں عورتوں کو بلایا اور سب کے ہاتھوں میں ایک تیز چاقو دیا اور لیمو دیا, اور پھر یوسف کو بلایا اور سب عورتوں سے کہا لیمو کاٹ دو. عورتوں کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا, 4 انگلیاں کٹ گئی. یہ واقعہ قرآن میں ہے.
فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا وقلنا حاشا لله. یہ عورتوں کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، سنا ہے آپ نے؟ یوسف و زلیخا کا واقعہ. امام اعظم نے کہا اچھا یہ تو پڑھ لیا تم نے. اور عورت ایسی ذات ہے، کاٹنا تو دور کی بات، اگر اس کو چونٹی بھی لگ جائے تو وہ اچھل کود کرتی ہے. ارے وہ کاکروچ سے ڈرنے والی، وہ چھپکلی سے بھاگنے والی، آدھا ہاتھ کاٹ لے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عورت آدھا ہاتھ کاٹ لے یہ ہوگا نہیں. تو اس نے کہا بات دراصل یہ ہے وہ کاٹی نہیں ہے، کٹ گئی ہے. کاٹ تو نہیں سکتی، کٹ گئی. کیسے کٹی؟ کہا حسن یوسف میں ایسی مشغول تھی کہ کٹ گئی پتہ نہیں چلا. امام اعظم نے کہا بس یہی بتانا چاہتا ہوں، یوسف کا حسن دیکھ کر کے عورتوں کی انگلیاں کٹ جائیں پتہ نہیں چلتا. تم نے سوال کیا عاشق مصطفیٰ کی روح نکلنے میں درد نہیں ہوتا؟ بات یہی ہے، روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو روح نکالنے والا فرشتہ بعد میں آتا ہے، تاجدار مدینہ پہلے آتے ہیں. اس کے سرانے میرے آقا تشریف لاتے ہیں. ادھر وہ مصطفیٰ کے جمال کو دیکھ رہا ہے، ادھر ملک الموت روح نکال رہا ہے. ارے وہاں حسن یوسف پہ کٹنے والی انگلیوں کا درد نہیں تھا، یہاں حسن مصطفیٰ پہ نکلنے والی روح کا کوئی درد نہیں ہوتا. جب وہ بے حجاب ہو گئے، بس زندگی میں ایک بار ہو جائے، زندگی میں ایک بار ہو جائے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا. انہوں نے جو شعر کا تھوڑا سا ٹکڑا کہا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی تمنا کیا ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں. یہ اعلیٰ حضرت کی اس شعر کی ترجمانی ہے.